کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو فرد کو براہ راست لگے بغیر بھی اس کی زندگی پر گہرا اثر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ زخم صرف فردی تجربات تک محدود نہیں ہوتے بلکہ معاشرے، روایات اور نسلی یادوں کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یہ ڈاکومنٹری ان زخموں کا مطالعہ کرتی ہے جو ہم نے خود نہیں جھیلے مگر جو ہمیں وراثت میں ملے۔ ان روایات کا اظہار کبھی خوف کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی خاموشی میں اور کبھی رویوں اور فیصلوں کے ذریعے۔ اس لیے یہ ڈاکومنٹری ان افراد کی آواز کو سامنے لاتی ہے جنہوں نے یا تو خود ان اثرات کو محسوس کیا یا پھر ان روایات کے ساتھ پرورش پائی جو ماضی کے زخموں سے جنم لیتی ہیں۔ ان انٹرویوز کے ذریعے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ وراثتی زخم روزمرہ زندگی کو کیسے متاثر کرتے ہیں۔ میرا چائلڈہڈ ٹراما یہ تھا کہ میرے جو بڑے تھے کافی سخت لہجے میں مجھ سے بات کرتے تھے، تو جس کی وجہ سے پھر وہ زندگی میں وہ ٹھہراؤ نہیں رہا، اور مطلب چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے بھی they were very harsh، تو I think that really impacted me a lot۔ آپ اس ٹرامے کو کس طرح سے اپنی آف اسپرنگ جو آپ کی آنے والی نسلیں ہیں اس میں یہ ٹراما اسپریڈ نہ ہو، تو آپ کے کیا انیشیٹیوز ہیں جو آپ لیں گی؟ میرا سب سے پہلا انیشیٹو تو یہی ہے کہ جسٹ ایز آئی سیڈ اٹ کمز ود ایکسیپٹینس، اینڈ ونس یو ایکسیپٹ یور سیلف دا وے یو آر اونلی دین یو آر گوئنگ ٹو چینج، اینڈ I think and I know that I have changed in a way that I'm a very soft spoken person, every other person know that، تو انشاءاللہ وہی چیز آگے بھی رہے گی اور وہی چیز آف اسپرنگز میں بھی آئے گی انشاءاللہ، کہ چیخیں نہیں مارنی، زور سے نہیں بات کرنا، ہمیشہ سافٹ لہجے میں بات کرنا ہے، واٹ ایور، چاہے دل کتنا بھی خراش ہو اپنی ٹون کو نہیں خراب کرنا، یا اپنے الفاظ ایسے نہیں لینے جو کہ کافی سخت ہو۔ تو آئی تھنک یہ چیز ہے میرے اندر، لیکن جتنی بھی ہے نا وہ انشاءاللہ it's gonna come to zero one day, and that day should come before the offsprings and all. So that's one of the things that I'm aiming and hoping for inshallah۔ ان گفتگوؤں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وراثتی زخم ہمیشہ واضح نظر نہیں آتے، کبھی یہ روایات میں چھپے ہوتے ہیں، کبھی خاموشی میں، اور کبھی ایسے خوف میں جس کا سبب فرد خود بھی واضح طور پر بیان نہیں کر پاتا۔ یہ زخم فرد کی پہچان، اس کے فیصلوں اور اس کے مستقبل کے تصور پر گہرا اثر چھوڑتے ہیں۔ چائلڈہڈ یا انٹر جنریشنل ٹراما ہوتا ہے، یہ ہر ایک کی زندگی میں ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو اس کے دماغ میں رہ جاتی ہے، اور اس کی جو تھرو آؤٹ جو اس کی ایکٹیویٹیز رہتی ہیں جو زندگی میں، وہ کہیں نہ کہیں اس کا عکس جو ہے وہ آتا ہے۔ From what I experienced in my past, that there were some teachers who were not supportive اور who were not appreciative of us as students، کہ کبھی اسٹوڈنٹس کو ٹونٹ کر دیتے ہیں یا اسٹوڈنٹس کی کیپیبلٹیز کے اوپر بات اٹھاتے ہیں، یا اسٹوڈنٹس کے ساتھ بالکل ایسا رہا کرتے تھے جیسے کہ دو الگ مخلوقات ہیں، تو کوئی ایسا کنیکشن ٹیچر کے ساتھ بلڈ نہیں ہوتا تھا۔ سو when I became a teacher، میرا گول ہمیشہ سے یہ رہا کہ میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ اس طریقے سے کنیکٹ کروں یا اسٹوڈنٹس کو اس طریقے سے لے کے چلوں کہ ان کو کبھی ٹیچر کو اپروچ کرنے میں گھبراہٹ نہ فیل ہو، کہ اگر ان کو کوئی بات ڈسکس کرنی ہے یا ان کی کیپیبلٹیز میں کوئی کمی آ رہی ہے یا ان کی لرننگ میں کوئی کمی آ رہی ہے باقی کلاس سے، سو دے ڈو ناٹ فیل کہ ادھر یہ کوئی بیریئر ہے۔ جو چائلڈہڈ ٹراما ہوتا ہے وہ اوبیسلی بچے ایکسپیرینسز ابزارب کر لیتے ہیں۔ کئی دفعہ بچے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار اگر میں بڑا ہوں گا، میں جیسے کبھی جیسے لڑکے کہہ کے کہ اگر میں باپ بنوں گا، یا لڑکیاں کہیں گی میں اگر ماں بنوں گی تو میں کبھی بھی اس طرح نہیں بہیو کروں گی جس طرح میری مدر یا میرے فادر نے بہیو کیا ہے۔ اینڈ اٹ کین گو ادھر اپوزٹ وے ایز ویل، جیسے ایک لڑکا ہوگا اپنی ماں کو دیکھے گا کس طرح شی ہیز بن ریزنگ دیم، تو اسی طرح کہے گا کہ یار میں ایسا ماں باپ نہیں بنوں گا، ٹھیک ہے۔ تو بٹ یہ چیز وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ایکسپیرینسز ان کے اندر انہیریٹ ہو جاتے ہیں، ان کے انکانشیس میں وہ چلے جاتے ہیں۔ انکانشیس بیسکلی مینس کہ اینی تھنگ دیٹ یو ڈو یو آر ناٹ اویئر دیٹ دا ریزن بہائنڈ وائی یو آر ڈوئنگ اٹ۔ اب
انفارچونیٹ سی بات یہ ہے کہ اٹس ڈپینڈس آن دا وونڈ، دا سائیکولوجیکل وونڈ. ایک بچہ جو ہے جو دے ہیو ایکسپیرینس، اف دیٹ سائیکولوجیکل وونڈ از ویری ڈیپ تو آبویسلی وہ چیز اس کے بارے میں اویئر تو ہو سکتے ہیں، مائنڈفل تو ہو سکتے ہیں، بٹ اس کو اکیلے نہیں ڈیل کر پائیں گے. دے نیڈ ٹو ٹیک دیٹ ڈیسیجن کہ ٹو گیٹ پروفیشنل ہیلپ. تو اس کے لیے ایک فیسیلیٹیٹر کا ہونا ٹو گائڈ یو تھرو دیٹ بہت ضروری ہوتا ہے. Wounds we don't heal, we inherit. صرف ایک جملہ نہیں بلکہ ایک معاشرتی حقیقت ہے. سوال یہ نہیں کہ یہ زخم موجود ہے یا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم انہیں پہچانتے ہیں یا نہیں. کیونکہ جب تک زخم کو تسلیم نہ کیا جائے شفا کا سفر شروع ہی نہیں ہوتا. شاید اصل ذمہ داری یہی ہے کہ ہم وراثت میں ملنے والے درد کو آگے منتقل کرنے کے بجائے اسے سمجھنے اور روکنے کی کوشش کریں.